بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان بھی ایک ایسی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے، کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ ناظرین، ان سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر پیدا فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ رب العزت کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی، اور جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت یہ انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے کہ انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ ناظرین، روح کی تخلیق اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی۔ یہ امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسے انسان جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، نیک، جو نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری گناہگار بدکار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں اور وہ خواب میں جہاں کہیں کی بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہونا، یا صحابہ کرام کا یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اور اسی طرح جب نیک روح خواب میں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ جو بدکار روحیں ہوتی ہیں وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ایسی روح پر ابلیس کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ ناظرین، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے ختم نہیں ہوتا۔ روح بہت ہی طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، مگر یہ معاملہ انسان کی پاکیزی اور نیکی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص بڑھ کھڑا ہوا اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تب انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ رب العزت نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم ہی میں رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ جب انسان نیک اور اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ روح سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان بدکار، گنہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر آدمی کی سوچ بری ہو تو اسے غلط خواب آتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارا چینل RC World 17 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔